الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى في موضع آخر: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین. محترم و معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم شعب ابی طالب سے لے کر طائف کی ہجرت تک کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں اس کا تذکرہ کریں گے. گزشتہ جو ابتدائے اسلام کے حالات کی قسط ہے اس کے اندر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین، تبلیغ دین اور اشاعت دین سے روکنے کی کوششیں کی، کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے اور کیسے کیسے منصوبے اور سازشیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کی، اور کن کن طریقوں سے، کن کن انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکا. انہی کڑیوں میں سے ایک کڑی شعب ابی طالب کی بھی ہے. شعب ابی طالب میں محصور کرنے کا مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکنا، تبلیغ دین سے روکنا، توحید و رسالت کی دعوت سے روکنا ان کا ایک یہ مقصد تھا. ابتداء اسلام کے حالات والی قسط کے اندر ہم نے ان کے دعوت دین سے روکنے کی جو کوششیں تھیں، جو ان کے طریقے تھے، ان کو کچھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکنے کے لیے ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تمسخر اور استہزاء کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے نبی کو روحانی تکلیفیں دیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جسمانی تکلیفیں دیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے ہتھ کنڈے اور منصوبے تیار کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساحر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، کذاب کہا، کاہن کہا، شاعر کہا. غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے اور منصوبے سازشیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مشن سے، اس مقصد سے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، اٹھے ہیں، ان سے اللہ کے نبی رک جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مفاہمت کی باتیں کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مصالحانہ کوششیں کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. اللہ کے نبی نے اس کو بھی نہیں مانا. کبھی کہتے ہیں کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، خود قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑ جائیں تو وہ بھی آپ کے سلسلے میں نرم پڑ جائے. یعنی اگر آپ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، ان کے بتوں کی مذمت نہ کرے، ان کے معبودوں کی مذمت نہ کرے، تو وہ بھی بدلے میں یہ کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں اور آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے. یہ مداہنت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے، مداہنت کا راستہ انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مداہنت بھی نہیں کی، صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہرگز ہرگز مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا.
اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیاوی پیشکشیں کی، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو سردار بنا دیں گے، اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ مالداری چاہتے ہیں تو مالدار آپ کو بنا دیں گے، اگر آپ کوئی عورت چاہتے ہیں تو جس سے چاہے، جیسی چاہے، جتنی چاہے وہ عورت قریش کی آپ کے لیے ہم آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ دنیاوی پیشکش کی، اللہ کے نبی نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ پھر اور کئی طریقوں سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکنے کی کوششیں کی، وحی کا بدل انہوں نے پیش کیا، کہنے لگے کہ یہ تو پچھلے زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس سے بہتر تو ایران اور فارس کے بادشاہوں کی، روم کے بادشاہوں کی، رستم کی، ان کی کہانیاں ہیں۔ اور نضر ابن حارث جا کر وہاں سے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لا کر ان کو سناتا، اور اس کے لیے ایک باندی اس نے رکھ لی تھی، جو بھی قرآن سننے لگتا اسے معلوم ہوتا کہ یہ قرآن سننے میں مگن ہے، یہ قرآن سننے کی کوششیں کر رہا ہے، قرآن اسے بھلا معلوم ہو رہا ہے۔ جب بھی اسے ایسا معلوم ہوتا تو اپنی باندی کو اس کے پاس بھیج دیتا، کہتا اطعمیہ واسقیہ وغنیہ، اسے کھلا اور پلا اور اس کے سامنے گانا گا کر دکھلا۔ جب وہ یہ سب کرتی تو آ کر کہتا کہ بتا کہ محمد کا بتایا ہوا قرآن، محمد کا سنایا ہوا قرآن بہتر ہے یا یہ باندی اور یہ قصے کہانیاں بہتر ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے وحی کا بدل پیش کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکنے کی کوششیں کی۔ کبھی ایسی کوشش کرتے کہ قرآن کو سننے ہی نہیں دیتے، جہاں بھی اللہ کے نبی قرآن سنانے کے لیے جاتے، جہاں بھی مجمع جمع ہوتا تو وہاں پر شور مچاتے تاکہ یہ قرآن سنا ہی نہ سکے، یہ لوگ سن ہی نہ سکے۔ قرآن کو خود کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور جب یہ سنایا جانے لگے تو وہاں پر شور مچاؤ، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اور محمد کا وہ قرآن، محمد کی وہ آواز دب جائے، اور محمد اس طریقے سے بیزار ہو کر ہمت ہار جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی ہمت نہیں ہاری اور دعوت دین کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں شبہ پیدا کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیزار ہو کر دعوت دین سے رک جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزامات لگانے لگے، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں شبہات پیدا کرنے لگے کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کھاتے اور پیتے ہیں، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں پھرتے، ایسا بھی کوئی نبی ہوتا ہے؟ تو تعلیمات میں نبی کی اس میں شبہ پیدا کرنے لگے، قرآن میں شبہ پیدا کرنے کی انہوں نے کوششیں کی۔ جب اس سے بھی کام نہیں بن سکا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکنے کے لیے طرح طرح کی فرمائشیں کرنے لگے تاکہ اللہ کے نبی بیزار ہو جائے اور دعوت دین کو چھوڑ دے۔ اعتراض کرتے اور کہتے، فرمائشیں کرتے اور کہتے کہ مکے کی پہاڑیوں میں کوئی ندی بہا کر لائیے، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، کبھی کہتے کہ سونے کا کوئی محل بنائیے، او یکون لک بیت من زخرف، کبھی کہتے کہ آسمان میں چڑھ کر دکھائیے، او ترقی فی السماء، اور جب آپ آسمان پر چڑھ بھی جائیں گے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئے اور وہ پڑھ کر دکھائے تو تب ہم مانیں گے۔ آپ ہمارے مردوں کو ذرا زندہ کر کے دکھائیے، اور یاد رکھیے کہ اس میں قصی ابن کلاب بھی رہنا چاہیے، اگر وہ آ کر کہے کہ واقعتاً محمد سچ کہتا ہے تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ غرض یہ کہ غلط ایسی فرمائشیں وہ کرنے لگے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیزار کر دے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیزار ہو کر دعوت دین سے، تبلیغ دین سے، اشاعت دین سے، توحید کی دعوت سے اللہ کے نبی باز آ جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کے نبی جمے رہے، دعوت دین میں لگے رہے، ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا، ان کے ہر پروپیگنڈے کو، ہر منصوبے کو ناکام بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جتنے بھی انہوں نے منصوبے بنائے، اللہ کے نبی نے ان کو ناکام کر دیا۔ غرض یہ کہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت دین سے روکنے کی انہوں نے کوششیں کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں رکے۔
اور اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اب ان کو تکلیف شروع ہوئی۔ تقریباً سن 7 نبوی میں اللہ کے نبی کے نبی بنائے جانے کے بعد، اللہ کے نبی کو نبوت عطا کیے جانے کے 7 سال کے بعد حضرت عمر، حضرت حمزہ اسلام لے آئے، جو مکہ کے بہت ہی بہادر اشخاص تھے۔ اس سے ان کو تکلیف ہوئی، اور پھر مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عزم، یہ استقلال، اللہ کے نبی کا یہ صبر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ جد و جہد ان سے بھی نہ دیکھی گئی۔ غرض یہ کہ وہ ایک طریقے سے ہار رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اپنی ہار ماننے کے لیے لیکن تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اب قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ ہر تدبیر کر کے انہوں نے دیکھ لی، ہر سازش کر کے انہوں نے دیکھ لی، ہر منصوبہ انہوں نے بنا لیا، ہر وہ انداز اپنا لیا جو وہ اپنا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتے تھے، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تمسخر کیا، گالیاں دی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو طعنے کسے، اللہ کے نبی کی راہ میں کانٹے بچھائے، اللہ کے نبی کے بیٹیوں کو طلاق دلائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر پر مٹی ڈالتے تھے، اللہ کے نبی کے منہ پر تھوکتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، روحانی تکلیف پہنچاتے، جسمانی تکلیف پہنچاتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں شبہ پیدا کرنا چاہتے تھے، قرآن سے روکنا چاہتے تھے، وحی کا بدل پیش کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کو دنیاوی پیشکش بھی کی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے مفاہمت کا راستہ بھی انہوں نے رکھا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مصالحانہ کوششیں بھی انہوں نے کی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی ایک کے سامنے بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ڈٹے رہے اور دعوت دین میں لگے رہے۔ تو اب یہ کافروں سے رہا نہ گیا، ان کو یوں محسوس ہونے لگا کہ اب وہ ہار رہے ہیں، اب محمد رسول اللہ ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، حمزہ ایمان لا چکے ہیں، عمر اسلام لا چکے ہیں، اور پھر وہاں سے ہجرت حبشہ کر کے مسلمان نجاشی کے دربار میں جا کر سکون سے، آرام سے، راحت سے رہ رہے ہیں۔ وہاں پر نجاشی کے دربار میں بھی کفار مکہ کے سفیروں کی بات نہیں سنی گئی، ہر طرف سے وہ ایک طریقے سے ہار رہے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کرنے کی سازشیں انہوں نے کی، اور یہاں پر رک کر ایک بات جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنا ان کے لیے مشکل اس لیے تھا کیونکہ بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بھی ابو طالب تھے، اور ابو طالب کی موجودگی میں بنو ہاشم کے سردار کے رہتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کی پناہ میں رہتے ہوئے قریش ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر قتل کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سردار کے خلاف جانا ہوگا، اور جب سردار کے خلاف اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر عرب کے اندر قبائلی نظام تھا، ان کے اندر عصبیت تھی، ان کے اندر غیرت تھی، قبائلی غیرت تھی، ان کے کچھ رسوم تھے، کچھ رواج تھے، ان کے باپ دادا کی کچھ وراثت اور ثقافت تھی، جس کی وجہ سے وہ سردار کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ان کے معاشرے میں اگر کسی ایک کو قتل کر دیا جاتا تو سارا قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، سارا قبیلہ ان کا مخالف ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حد سے پانی گزر گیا، اب وہ ہر طرف سے ان کو ہار دکھنے لگی، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ ابو طالب کے بجائے ابو لہب کو اپنا سردار بنا لیا اندرونی طور پر، اور ابو لہب کی سرپرستی میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر اللہ کے نبی کو کھینچنے کی کوشش کی، اور
عمر تو ایک مرتبہ تلوار لے کر نکل پڑے تھے کہ نعوذ باللہ محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ ابو جہل ایک مرتبہ کہنے لگا کہ محمد یہاں پر آ کر اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی اللہ کے نبی آ کر سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ محمد یہاں پر آ کر اپنا سر خاک آلود کرتا ہے، اب کی بار اگر وہ آئے گا تو میں وزنی پتھر اٹھا کر میں اس کے سر پر ڈال دوں گا اور اسے کچل دوں گا۔ اور وہ یہ اپنا کام کرنے کے لیے آگے بھی بڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد آئی کہ سامنے ایک اونٹ آ کر کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ واپس آ گیا۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کی، اللہ کے نبی کا کرتا پھاڑ دیا، اللہ کے نبی کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ باضابطہ طور پر وہ تمام سردار مل کر ابو طالب کے پاس بھی گئے تھے کہ یہ عمارہ ابن ولید ہے، آپ اس کو لے لیجئے، یہ بہت ہی حسین ہے، خوبصورت ہے اور ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اس کو لے لیجئے، محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم محمد سے نمٹ جائیں، اس کا کام تمام کر دیں۔ غرض یہ کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر تشدد کے کئی واقعات انہوں نے کیے۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام پر قتل کے کئی مرتبہ انہوں نے ارادے بھی کیے اور اس کو عملی جامہ پہنا بھی دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی۔ اب ابو طالب کو یوں محسوس ہونے لگا کہ اب میرے کندھوں پر بوجھ بڑھ چکا ہے، میں اکیلا محمد کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کئی مرتبہ محمد پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، وہ محمد کے در پہ ہو چکے ہیں، محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے ہیں، اب میرے یہ ناتواں کندھے اب محمد کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کہہ بھی دیا اپنے بھتیجے سے کہ لا تحملنی ما لا اطیق، کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ لاد کہ میں جسے نہ اٹھا سکوں۔ تو غرض یہ کہ ابو طالب یہ چاہتے تھے کہ اب میرے علاوہ تمام بنو ہاشم بنو مطلب مل کر محمد ابن عبداللہ کی حفاظت اور حمایت کریں۔ اس کے لیے انہوں نے تمام بنو مطلب اور بنو ہاشم کو تیار کیا اور کہنے لگے کہ اب میں محمد کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اب تم تمام بھی محمد کی حفاظت اور حمایت میں آگے آ جاؤ۔ تو اپنے سردار کی بات وہ مان گئے اور تمام کے تمام اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب قریش سے رہا نہ گیا، کفار مکہ سے رہا نہ گیا، اب انہوں نے کہا کہ جب بنو ہاشم بنو مطلب محمد کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں تو ہم بھی ان کا اب سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کا مقاطعہ کرتے ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اب ایک دستاویز لکھی، اس کے اندر یہ لکھا کہ بنو ہاشم سے بنو مطلب سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، اللہ تجالسہم، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا اور نہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کرے گا، نہ ان کے لا يدخلوا بیوتہم، نہ ان کے گھروں میں کوئی داخل ہوگا، نہ ان کو کوئی غلہ بیچے گا، نہ ان سے کوئی غلہ خریدے گا، اور کبھی بھی ہم ان سے صلح نہیں کریں گے۔ وَأَلَّا يُقْبَلَ مِن بَنِي هَاشِمٍ صُلْحًا أَبَدًا، کہ کبھی اب بنو ہاشم سے صلح نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَأْخُذُ بِهِمُ الرَّأْفَةَ، اور ان سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں کی جائے گی۔ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَى الْقَتْلِ، یہاں تک کہ وہ محمد کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ سختی کے ساتھ انہوں نے یہ الفاظ لکھ کر تمام قبیلوں کے سرداروں سے انہوں نے دستخط لی اور کعبۃ اللہ کی دیوار پر اس کو لٹکا دیا۔ ابو طالب نے تمام بنو ہاشم بنو مطلب کو لے کر ایک گھاٹی تھی اس میں چلے گئے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور تمام مسلمان اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جو کفار تھے وہ بھی اپنے سردار کی بات مانتے ہوئے اس گھاٹی میں چلے آئے۔ یہ محاصرہ 3 سال تک برابر جاری رہا، اندازہ لگائیے 3 سال تک، اور مسلمانوں نے وہاں پر پتے کھا کھا کر زندگی گزاری، پتے کھا کھا کر، پتے چبا چبا کر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں مہینہ مہینہ وہاں پر بھوکا اور فاقے سے رہتا تھا، الا شیء یواریہ ابط بلال، صرف اتنا کھانا ملتا تھا کہ جتنا بلال کی بغل میں آ جائے وہ چھپا کر لے آتے تھے۔ تو غرض یہ کہ مسلمانوں پر بڑے ہی سخت ترین حالات ان 3 سال میں گزرے ہیں۔ 3 سال
تقریباً 1000 دن اور 1000 راتیں ہوتی ہے، غلہ ختم ہو چکا ہے، نہ غلہ پانی بھیجایا جا رہا ہے، نہ ان سے کوئی لین دین کر رہا ہے، نہ خرید و فروخت کر رہا ہے، نہ بات چیت کر رہا ہے۔ مسلمان درختوں کے پتے چبا چبا کر کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جبڑے گھس گئے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات میں شعب ابی طالب میں چل رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے کچھ آیا، کچھ تر چیز تھی، میں نے اسے اٹھایا، بھوک، شدت کی بھوک تھی، میں نے اسے نگل لیا اور مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی۔ خود وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شعب ابی طالب میں اونٹ کا ایک مجھے سوکھا ٹکڑا ملا، اس کو میں نے دھویا اور اس کو میں نے کوٹا اور میں نے اسے پانی میں ملایا، صفوف بنا کر میں اس کو پی گیا۔ بچے بلبلاتے تھے بھوک کی وجہ سے، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو چکا تھا، بچے بلک بلک کر جب روتے تھے تو کفار مکہ سن کر ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ شعب ابی طالب کے یہ حالات 3 سال تک برابر مسلمانوں پر جاری رہے۔ اللہ کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کمزور کرنے کی یہاں پر بھی کوشش کی، کیونکہ یہ تمام کے تمام گھاٹی میں کس وجہ سے بند ہے؟ اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی پر دباؤ آئے اور اللہ کے نبی دعوت دین کو چھوڑ دے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ مکمل 3 سال تک بائیکاٹ رہا، گھاٹی کے اندر بند رہے۔ اندازہ لگائیے، مکمل آئسولیشن۔ لاک ڈاؤن سے ابھی ہم نکلے ہیں، آئسولیشن، کوارنٹائن، اس طریقے کے لفظ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی بسے ہوئے ہیں، اور ابھی وہ واقعات، ابھی وہ حالات ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے کہ جب ہمیں 1.5-2 مہینے کے لیے جب بند کر دیا تھا، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں تھی، پینے کی چیزیں تھی، پہننے کی چیزیں تھی، ہم کھیل سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، گھر والوں سے باتیں کر سکتے تھے، ہر چیز ہمارے پاس مہیا تھی، میسر تھی، ہم ہنسی مذاق کر سکتے تھے، فون ہمارے پاس تھا، اور دوسرے بھی ذرائع ہمارے پاس موجود تھے، جس کی وجہ سے ہم اپنا دل بہلا سکتے تھے۔ لیکن وہاں پر مکمل آئسولیشن، مکمل مقاطعہ، مکمل سماجی بائیکاٹ۔ اندازہ لگائیے کہ کیا تکلیف ہوگی مسلمانوں کو، اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی مسلمان کن کن تکلیفوں سے وہاں پر دوچار ہوئے ہوں گے۔ غرض یہ کہ مکمل 3 سال یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ کی شان کہ اللہ نے اس صحیفے کو جس پر وہ دستخطیں کی گئی تھی، جس پر وہ معاہدہ لکھا گیا تھا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، اس صحیفے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، تم جا کر قریش کو اطلاع کر دینا۔ قریش کو جا کر ابو طالب نے اطلاع کی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ابو طالب نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جو چاہے وہ محمد کے ساتھ کر سکتے ہو، اگر ایسا ہو جائے اس صحیفے کو اگر دیمک چاٹ لے تو پھر ہم کو تمہیں آزاد کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بات مان لی، اور اللہ کی شان کے وہاں پر اللہ کے نام کے علاوہ تمام جو معاہدہ تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس طریقے سے 3 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو شعب ابی طالب سے اور اہل اسلام کو شعب ابی طالب سے رہائی اور نجات ملی۔ جب شعب ابی طالب سے واپس آئے تو شعب ابی طالب سے واپس آنے کے بعد چونکہ وہاں پر کمزوری بہت زیادہ ہو چکی تھی، جب واپس آئے تو ابو طالب بیمار ہو گئے۔ ابو طالب بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس کے 3 دن بعد یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جو کہ اللہ کے نبی کی زوجہ وفیہ ہے۔ اللہ کے نبی کا انہوں نے ہر دم ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی غمگسار، غمخوار بیوی ہے، مددگار بیوی، ان کا انتقال ہوا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا مال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، معاشرتی رویے کے ساتھ، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے رہتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا۔ غرض یہ کہ
اس زوج وفیہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ اسی وجہ سے یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی غموں والا سال ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کے جو مددگار تھے، غمخوار تھے، ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جو گھر کے اندر جو غمخوار، جو مونس، جو مددگار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ابو لہب بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سردار بن گیا۔ جب ابو لہب سردار بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب نے جیسے ہی سرداری اپنے ہاتھ میں لی، اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ اب تم اپنے اعمال اور اقوال کے ذمہ دار ہے، ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ گویا کہ یہ اعلان اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی برادری اور اپنے قبیلے سے خارج کرنے کے برابر تھا، یعنی کہ جو بھی آپ کے ساتھ کیا جائے گا تو قبیلہ اب آپ کی حمایت اور حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی پناہ چاہتے تھے، کیونکہ اب کفار مکہ کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ اب کسی وقت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ قتل کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ لینے کے لیے، یا یہ کہ کفار مکہ اب نہیں سنتے تو شاید طائف والے سن لیں، اس نیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام سفر طائف کرتے ہیں اور پیدل سفر کرتے ہیں، ساتھ میں کوئی سواری نہیں ہے، صرف زید بن حارثہ ہے۔ طائف میں جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر وہاں طائف والوں کو دعوت دین دیتے ہیں۔ وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، عبد یالیل اور مسعود اور حبیب، تینوں کو اللہ کے نبی نے پہلے دعوت دی۔ ہر ایک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو کر لیا، لیکن یہ بات اور دوسروں کو نہیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو جائے گی تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے، اور اہل مکہ کو بھی نہیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو جائیں گی تو اور وہ دلیر بن جائیں گے، ان کے اندر اور جرأت آ جائے گی۔ لیکن ان غنڈوں نے اس بات کو نہیں مانا اور اپنے چند قبیلے کے نوجوانوں کو، اوباشوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی کسی قبیلے کے پاس سے، جب بھی کسی محلے کے پاس سے گزرتے اور ان کو دعوت دین دیتے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تالیاں بجاتے، سیٹیاں مارتے، اللہ کے نبی کو طعنے دیتے، گالیاں دیتے۔ اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھر مارتے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کو ہدف بنا کر، ٹارگٹ بنا کر اتنا مارا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے۔ اسی پر بس نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام درد کی وجہ سے جب بیٹھ جاتے تو اللہ کے نبی کے کاندھوں کو پکڑ کر اٹھاتے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو مارتے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے۔ غرض یہ کہ انہوں نے یہ بدترین سلوک اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھتے گئے۔ زید بن حارثہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچاتے بچاتے زخمی ہو گئے تھے۔ آخرکار ایک باغ میں آئے جو عتبہ اور شیبہ کا تھا، وہاں آ کر اللہ کے نبی نے پناہ لی۔ حضرت زید بن حارثہ جب اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک سے، قدم مبارک سے جب جوتے نکالتے تو خون اس کو چپک جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی اور ہمارے لیے درس کی اور سبق کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ جو 10 سال گزرے ہیں یہ کتنے دشوار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن کن حالتوں سے اسلام اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد، یہ دین کتنی مصیبتوں کے بعد ہم تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کا استہزاء کیا گیا، تمسخر کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اللہ کے نبی کو روحانی تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیفیں دی گئی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے نبی کے بدن پر تھوکا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں پر مٹی ڈالی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تانے دیے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، اللہ کے نبی کو لہو لہان کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مجنون، ساحر، پاگل، دیوانہ، شاعر، کاہن کہا گیا، اللہ کے نبی پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے، کفار نے طرح طرح کی فرمائشیں کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کم ہمت کرنے کی کوششیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پروپیگنڈے کیے، منصوبے بنائے، سازشیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مفاہمت کا راستہ انہوں نے سامنے رکھا، اللہ کے نبی کے ساتھ مصالحانہ کوششیں انہوں نے کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کا بدل انہوں نے پیش کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قرآن کو سننے سے انہوں نے روکا، غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر طریقے سے انہوں نے روکنے کی کوششیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے ہر تکلیف دی جو تکلیف دی جا سکتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر انہوں نے ہر وہ ظلم کیا جو ظلم کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام عزیمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کے نبی عزم کے ساتھ جمے رہے، اللہ کے نبی نے سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ہار نہیں مانی، اور یہ ساری تکلیفیں سہ کر برداشت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، بلکہ مکہ ہی میں نہیں بلکہ مدینے میں بھی اللہ کے نبی نے ظلم سہا ہے، پیٹ پر دو پتھر باندھے ہیں فاقے کی وجہ سے، کئی دن تک اللہ کے نبی 2 مہینوں تک صرف پانی اور کھجور پر گزارا کیا ہے، اللہ کے نبی پر مدینے میں جادو کیا گیا، اللہ کے نبی پر مدینے میں پتھر گرا کر نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے زہر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احد کے دن دندان مبارک شہید کیے گئے، اللہ کے نبی کے رخسار مبارک میں ایک خود گھسا دی گئی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سہی ہے، برداشت کی ہے، کتنا ظلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے سہا ہے، ان تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، مظالم کو سہ کر اس کے بعد یہ دین اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہم اس دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج ہم اس دین کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، نبی کی سنتوں کو اپنے گھروں سے دھکے مار مار کر ہم نکال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن کن تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، خدا را اگر ہم بھی دین کے لیے کچھ قربانی نہیں دیں گے، ہم بھی دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو خدا را یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام ہماری نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکے گا، ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، مظالم اور مصائب سہنے پڑیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک یہ ایمان پہنچ سکے، تاکہ آنے والی انسانیت تک یہ پیغام پہنچ سکے، یہ امانت آگے تک منتقل ہو سکے، اس کے لیے ہمیں بھی جد و جہد کرنا پڑے گا، کوششیں کرنی پڑے گی، میدان میں نکلنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا اور مظالم اور مصائب کو سہنا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری نسلوں تک یہ دین، یہ ایمان منتقل ہو سکتا ہے اور آنے والی انسانیت تک یہ پیغام منتقل ہو سکتا ہے، یہ امانت پہنچ سکتی ہے، ورنہ اگر ہم نے کچھ کوتاہی کی اور ہم نے نظر انداز کر دیا اور ہم نے اس دین کو پس پش ڈال دیا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دین ہماری نسلوں تک بھی منتقل ہو سکے گا یا نہیں۔
تو خدا را اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو، خاص طور سے مکے کی جو 10 سالہ زندگی ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں، بلکہ 13 سالہ مکمل زندگی کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسی مصیبتیں برداشت کی ہے، کیسی کیسی تکلیفوں کو اللہ کے نبی نے برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جرأت، وہ حوصلہ، وہ عزم، وہ استقلال اور وہ عزیمت وہ پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم کچھ تکلیف سہنے کے قابل بن سکے، اور کچھ دین کو اور کچھ ایمان کو اور کچھ دین کو اور کچھ اسلام کو ہم آگے بڑھانے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین کی قدر کرنے کی جو اتنی تکلیفوں کے ساتھ ہم تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی نسل تک اس پیغام کو، اس امانت کو پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔